فخر محسوس ہو رہا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے. مگر یہ بات ہے الفاظ. کل عابد شہید کی شہادت کس سن میں ہوئی تھی؟ 16 مئی 2018. 2018. اور کچھ اگر آپ کمفرٹیبلی ریکال کرنا چاہیں وہ کیا ان کی شہادت کا واقعہ کیا تھا؟ وہ کہاں سرو کر رہے تھے؟ وہ کوئٹہ میں ان کی ڈیوٹی تھی اور شام کا ٹائم تھا. آفس سے آئے جلدی سے تیار ہونے کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جلدی سے جو ہے نا کہ میرا یعنی میرے یونیفارم رکھو یا میرے کپڑے تیار کریں، ایسے مجھے انہوں نے کہا. اور پھر کہا پانی جلدی سے لے آئیں. میں نے کہا آپ اتنی جلدی ابھی آئے ہیں، ابھی آپ نے جانا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بس میں نے جو ہے نا کام ہے تو جانا ہے، آفس جانا ہے. ساتھ میں بھابھی آپ نے یہ بھی مجھے بتایا تھا کہ وہ جب آپ کی چھوٹی بیٹی ان کا انتظار کر رہی تھی. جی وہ بھی اس طرح ہی ہوتا تھا کہ رات میں اکثر لیٹ آتے تھے. نہیں 2-3 دن آپریشن پہ رہے، نہیں آ سکے. تو بیٹی مجھے کہتی ہے ماما بابا کدھر ہیں؟ میں نے کہا بیٹا وہ آفس میں آئیں گے. کہ ماما اتنے دن ہو گئے مجھے بابا کی شکل نہیں یاد آ رہی کہ وہ کیسے کدھر ہیں. میں نے سہیل کو کہا تو سہیل کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا آج جلدی کھانا لگا دینا ٹیبل پہ اور میں مغرب کے بعد انشاءاللہ جیسے ہی مجھے فارغ ہوگا تو میں آ جاؤں گا. تو وہ اپنی مصروفیت اور اس کام کی وجہ سے نہیں پہنچ پائے، نہیں جلدی آئے. بیٹی انتظار کرتی رہی. کھانا میں نے دوسرے بچوں کو بیٹی کو کھلا لیا، سو گئے. تو سہیل بہت دیر سے آئے، 10-10:30 بجے آئے. تو بچی نے صبح اسکول بھی جانا تھا، اس کا ٹیسٹ بھی تھا. مجھے کہتے ہیں کہ بچے، میں نے کہا سہیل میں آس پڑی، میں نے کہا بچے تو سونا ہے، انہوں نے صبح اسکول جانا ہے 7 بجے، اس کو ان کا اسکول 7:30 بجے لگتا ہے. تو میں تو 6 بجے ان کو جگا دیتی ہوں. بہت کہتے ہیں یار زینب کدھر ہے؟ زینب کو جو ہے جا کے حق کیا، لیٹی ہوئی تھی، سوئی ہوئی تھی، اس کو پیار کیا. کہتے ہیں کھانا، میں نے کہا آپ نے کھانا؟ کہتے ہیں کھانا بچے کھا چکے ہیں. تو میں نے کہا ابھی جگا دیتی ہوں زینب کو، آپ کے ساتھ کھا لیں اٹھ کے. کہتے نہیں یار سوئی ہوئی ہے، اس کو نہیں آگے کرو. کیا کوئی آپریشن تھا؟ جی آپریشن تھا وہاں پہ. ان کی جو ڈیوٹی تھی اس میں انہوں نے اپنے ڈپٹی کمانڈر کی پوسٹ پہ تھے اور ماشاء اللہ اپنے فرائض اور کام میں بہت ان کا دل. اور وہ کہتے تھے کہ میں آج کا کام جو ہے کل پہ نہیں چھوڑتا ہوں، میں اس لیے لیٹ آتا ہوں. بچے پوچھتے تھے کہ بابا آپ کیوں لیٹ آتے ہیں، آپ رات کو بھی نہیں آتے؟ کہتے ہیں میری وجہ سے بہت سارے لوگ آرام سے سو سکتے ہیں، میری وجہ سے لوگ آرام کی نیند سوتے. سو آپ اپنی اور بچوں کی آخری ملاقات ان سے؟ جی مغرب سے پہلے آتے ہیں. مغرب کی اذان جیسی ہوتی ہے تو جیسے ہی وہ کہتے ہیں کہ میرے کپڑے تیار کریں اور میں نے غسل کے لیے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں مغرب کی. مگر اس دن شائستہ اس طرح کہ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ جلدی کام 5 منٹ میں بھی. جیسے مجھے ابھی وہ سوچتی ہوں کہ اتنی جلدی سہیل نے غسل لیا، اتنی جلدی انہوں نے کپڑے چینج کیے. پھر بعد ٹیبل پہ میں جب تک وہ شام کو لیمو پانی آتے تھے تو لیمو پانی لیتے تھے. مجھے کہتے ہیں پانی، تو میں کچن سے لیمو پانی لے کے جب ادھر ڈائننگ روم میں آئی ہوں تو سہیل میرے سے پہلے کھڑے ہوئے تھے. میں نے کہا نماز. کہتے ہیں ہاں پڑھ لی. فون بہت آ رہے تھے ان کو، کالز بہت آ رہی تھی بار بار. ان کو آپریشن ظاہر. میں نے پوچھا آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو کہتے ہیں میں آفس جا رہا ہوں ایسے کر کے. تو بار بار ان کو سر ہم انتظار کر رہے ہیں، سر کتنی دیر ہے؟ بس 5 منٹ میں پہنچ. یہ ان کے منہ سے ہوتا ہے کہ 5 منٹ میں کمانڈر کی بھی کال آتی ہے، وہ بھی اٹینڈ کرتی ہیں. میں بار بار دیکھتی ہوں پر ظاہر وہ فون پہ نام لکھے ہوئے آتے تھے. تو میں کہتی تھی کمانڈر بھی بھائی ابھی فون کریں پانی. جلدی سے میرے سے ہاتھ سے ایسے کھڑے پانی کا گلاس لیتے ہیں، پیتے ہیں اور کہتے ہیں آفس. اتنی دیر میں چھوٹی بیٹی آتی ہے، کہتی ہے بابا پھر آفس جا رہے ہیں؟ تو آگے سے کہتے ہیں جی بیٹا میں آفس جا رہا ہوں. پھر مجھے کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو کھانا کھلا دیں. میں نے کہا سہیل جب تک آپ نہیں آئیں گے بچے نہیں کھانا کھائیں گے، آپ آئیں گے تو پھر. کہتے ہیں نہیں یار شاید مجھے دیر ہو جائے. آپ کو ان کی شہادت کی خبر کیسے، ٹیلی فون پہ ملی تھی یا کسی نے آ کے اطلاع دی؟ بس وہ ہمارے قریب جو تھے یورپ سر یعنی یونٹ کے لوگ تھے آرمی کے، وہ فیملیز آئیں. تو مجھے ایسے تھوڑا سا ہوا کہ آپ سارے آئے ہیں، مطلب ایک بھابھی آئیں پھر دوسری آئیں. میں نے کہا خیریت ہے، سب ٹھیک ہے؟ کہتی ہاں نہیں بس ہم آپ سے ملنے آئے ہیں. بیٹیاں میری اندر کمرے میں تھیں، مغرب کی نماز میں پڑھ چکی تھی میں. تو ویسے جب وہ جا رہے تھے جلدی تو مجھے ہو رہا تھا کہ میں سہیل اتنی جلدی میں کدھر جا رہے ہیں، ان کو کیا اتنی یعنی وہ ہے کہ اتنی انہوں نے. تو جب وہ اور لیڈیز آتی ہیں اور آ کے بات کرتی ہیں تو مجھے بڑا اس میں ہوتا ہے کہ بھابھی خیریت ہے. میں نے سب سے پہلے یہ پوچھا. کہتی ہاں نہیں کچھ نہیں، آپ بچوں نے کھانا کھا لیا؟ آپ نے کھانا؟ میں نے کہا نہیں بھابھی ابھی تو سہیل گئے ہیں تھوڑی دیر پہلے، تو آئیں گے تو پھر. تو بس اس طرح کی چیزیں میں پھر
کسی سنگل ماں کے لیے بچوں کی ذمہ داری جو ہے وہ ایک دن سنبھالنا، آپ 6 سال سے اس کو ماشاء اللہ ادا کر رہی ہیں، تو یہ زندگی ان کے بغیر بہت مشکل ہے. ہم فخر بھی محسوس کرتے ہیں، کہ ہم نے ان کے ساتھ زندگی کے دن گزارے اور بہت اچھے، الحمدللہ بہت اچھے ہسبینڈ، بہت اچھے باپ، بہت اچھے بیٹے، بہت اچھے بھائی، بہت اچھے، ہر رشتہ بہت اچھے سے نبھایا. بھابھی ان سارے دنوں میں کبھی کوئی ایسا لمحہ آیا جب بچوں کو یہ شکایت ہوئی ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا ہمارے ابا کے ساتھ؟ یا کہتی ہیں بیٹیاں، بڑی والی، چھوٹی والی تو نہیں ابھی بولتی، وہ چپ ہو گئی، ابھی نہیں اتنی بات کرتی، مگر بڑی والی کہتی ہیں جی کہ بہت ماما نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا. جب پچھلے سال جو واقعہ ہوا آج کی دیکھ کے تاریخ بچے بہت ناراض ہوئے، بہت خفا ہوئے، بہت انہوں نے پسند نہیں کی چیزیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. بچوں کو بہت رنج ہوا. رنج، دکھ ہوا انہیں. بھابھی یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں اگر آج ہم شہید کی بات سن سکیں تو شہید ہم سے کیا کہے گا؟ میں نے بہت ساری فیملی سے ملی بھی ہوں، ظاہر ہے شہداء کی فیملی ہے، ایک طرح ملتے بھی ہیں، میں سب کی وہ چیزیں کرتی ہوں، دیکھتی ہوں، مگر وہی بات ہے کہ شہید جو ہے وہ ابھی لوٹ کے آئیں، واپس آئیں، تو وہ یہی اپنی فیملی اور اپنی ملک کے لیے، مگر وہ اپنے فرائض کو اچھے سے نبھانے، اچھے سے ادا کرنے کے ساتھ، جو ہم ظاہر ہے ان کے ساتھ ہم نے ٹائم گزارا، جو چیزیں گزاری، ہمیں یہی بار بار ہوتا ہے کہ اور اچھے سے، اور اپنے ملک کی خدمت اچھے سے کر دیں، اپنے ملک کے ہمیں لیے آپ اور پہ اچھے سے فخر ہے. اور اچھے سے کام کریں. بہت بہت شکریہ بھابھی آپ کا، اور ہماری طرف سے معذرت قبول کیجیے آپ کو یہاں بلوا کر، آپ کی بات سن کے. ہرگز ہمارا مقصد یہی نہیں تھا کہ آپ کہ کسی بھی طرح سے ہم سے یہ گستاخی ہو کہ آپ کا جو دکھ جو ہے ہم اس کو کرے دیں، لیکن آپ کے آنسو قوم تک، آج کے نوجوان تک پہنچانے کا ایک بہت بڑا مقصد اور فریضہ آج کے دن جب کی مناسبت سے شہادت یہ بھی ہے کہ ان کو اندازہ ہو سکے کہ جب ہم انتشار پھیلاتے ہیں، جب ہم اپنی ذہنی دیوانگی کے ہاتھوں اس قدر مفلوج ہو جاتے ہیں کہ ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز نہیں رہتی، اور ایسے میں ہم اپنے شہداء کی جو مونیومنٹس ہیں، ان کی جو نشانیاں ہیں، ان کو پامال کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے کس طرح کا دکھ ہوتا ہے، کس طرح کے آنسو ہوتے ہیں، جو اکیلے گھر بیٹھ کے وہ رسا اور آنسو رو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہی ہے. نہیں اچھا لگتا، یہ چیزیں اس طرح نہیں کرنی چاہیے، اس کو سیاست کی بھیڑ نہیں چڑھانا چاہیے. آپ اپنی قوم کی، ہماری جو جب سہیل کی شہادت ہوئی تو مجھے یہ بار بار ان کی تھوڑی یعنی ٹائم کہ جب ہم گئے ہاسپٹل میں CMH میں، تو ادھر سے جب واپس آئے تو مجھے رستے میں بار بار یہ چیز آ رہی کہ جو شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. یہ پتہ نہیں خود سے ایسے وہ دل میں، تو واقعی یہ چیز جو ہے کہ شہید کی جو موت ہوتی ہے وہ قوم کی حیات ہوتی ہے. تو آج ہم ان کی چیزوں کو بہت